खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। पाकलाम में से हम एक हवाला पढ़ेंगे। लूका की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 9वीं आयत से 12वीं आयत तक, सफ़ा नंबर 72, सफ़ा नंबर 72 पर लूका की अंजील 18वां बाब 9वीं आयत से। फिर उसने बाज़ लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और बाकी आदमियों को नाचीज़ जानते थे, ये तमसील कही कि दो शख्स हैकल में दुआ करने लगे। दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा मसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, क्या खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार या इस मसूल लेने वाले की मानद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दायकी देता हूँ। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र। खुदावंद इस कलाम की वसीला से आज दोपहर हमें बरकत और शिफा दे, आमीन। उसी में मेरे अजीज़ों, मूसा की गद्दी पर बैठने वाले लोग, फक्की फरीसी, अपने नबी की बातों के बड़े ही क्या थे, पाबंद थे। मूसा ने रोज़ा रखने का हुक्म दिया तो जितने भी उसके पैरों थे उन्होंने भी उसकी पैरवी में क्या रखे हैं, रोज़े जो है वो रखे हैं। और नबी मूसा ने भी बजाते खुद 40 दिन और 40 रात का क्या रखा है, रोज़ा जो है वो रखा है। तो यहाँ पर जो जिक्र है कि यहूदी या अहले यहूद में रोज़ा का कंसेप्ट या तस्वर कि वो हफ्ता में 2 बार क्या रख लेते थे, रोज़ा रख लेते थे। तो अगर एक माह में 4 हफ्ते आए तो कितने रोज़े बन जाते थे एक माह के अंदर? 8 रोज़े। और अगर एक हफ्ते के अंदर 5 आ जाएं, 5 हफ्ते भी आ जाते हैं ना, कोई लंबा महीना मिलता है, तो फिर उनके क्या रोज़े कितने बन जाएंगे एक माह के अंदर? 10 रोज़े। तो इसका मतलब नबी मूसा को मानने वाले, उसके पैरोकार अच्छे काम करते हैं और बुरे कामों को क्या करते हैं, तर्क करते हैं। अगर ऊपर से पढ़े तो वो कहता है मैं जालिम नहीं हूँ। अब जालिम होना अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। और मिस्र के अंदर बखूबी वाकिफ़ है कि किस तरह इसराइलियों पर क्या होता था, जुल्म होता था। और जुल्म करने वाले को ही क्या कहते हैं, जालिम जो है वो कहते हैं। और जिस पर हो रहा हो उसको क्या कहते हैं, मजलूम। जिस तरह यूक्रेन क्या बना हुआ है, मजलूम बना हुआ है, और उस पर क्या हो रहा है, एक जुल्म जो है वो हो रहा है उसके इलाका के अंदर। तो इसी तरह मिस्री इसराइल के अंदर, इसराइल में या मिस्र के अंदर जब इसराइली थे तो मिस्री उन पर क्या करते थे, जुल्म करते थे। अब ये किसी को नज़र नहीं आ रहा था। क्या आ रहा था? ना किसी थाने वाले नज़र आता, ना पुलिस वाले नज़र आता, ना उथों दे जज नूं, ना किसी बादशाह। कोई नज़र आता था कि ये जुल्म हो रहा है? लेकिन किसको नज़र आ रहा था? बाइबल के खुदा को, आसमान के खुदा को, इसराइल के खुदा को। ये उनका जुल्म क्या आ रहा था, नज़र आ रहा था कि किस तरह मिस्री जो है वो खुदा के लोगों के साथ क्या कर रहे थे, मिसबिहेव कर रहे थे, बुरा सलूक उनके साथ जो है वो कर रहे थे। कौन देखता था? खुदा। तो जुल्म कोई भी ना देख रहा हो तो कौन देख रहा होता है? खुदा देख रहा है।
اور جس نے عدالت کرنی ہے، جس نے اس کا کیا لینا ہے، حساب جو ہے وہ لینا ہے۔ حساب لے گا یا نہیں لے گا خدا؟ مصریوں سے اسرائیل کے ظلم کا حساب لیا خدا نے یا نہیں لیا؟ ایک وقت پر آ گیا کہ خدا نے ان کا کیا لیا ہے، حساب جو ہے وہ لیا ہے۔ تو اب یہ جو شخص کہہ رہا میں ظالم نہیں ہوں، کیا نہیں ہوں؟ ظالم نہیں ہوں۔ اور ہم نے ایک مثال بھی دیکھی تھی کہ نینوا کے لوگ اپنے ہاتھ کے ظلم سے کیا آئے، توبہ کرنے لگے۔ تو اس کا مطلب ظلم کو خدا پسند نہیں کرتا، اور یہ بھی بات خدا کو پسند نہیں ہے کہ اس کے لوگوں پر کوئی ظلم جو ہے وہ کرتا رہے۔ کوئی نہ نوٹس لے، کون نوٹس لے گا؟ خدا نے لینا ہے، کیونکہ خدا نے ہم سب کی کیا کرنا ہے، عدالت جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو شریعت میں بڑی سختی سے ظلم جو تھا وہ کیا تھا، منع تھا کہ خدا نے کہا تھا کہ آپ نے ظلم جو ہے وہ نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ ظلم نہیں کرنا۔ چند ایک باتوں کو دیکھیں گے جن کی میں ظلم جو تھا یہ بڑی سختی سے منع تھا۔ نمبر 1 پیدائش 42 باب اور اس کی 22 آیت کے اندر آپ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ خدا کے فرزندوں پر، جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، تم ان پر ظلم نہ کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا۔ پھر احباب 6 باب 2 آیت کو آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ کسی پردیسی پر بھی ظلم نہیں کرنا۔ پردیسی کہتے ہیں جو کسی ایک ملک کو چھوڑ کر آپ کے ملک میں آیا ہو، کسی کاروبار کی غرض سے یا کسی اور معاملہ سے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پردیسی۔ یعنی اس نے سدا نہیں آ رہنا، اس نے اپنا ایک وقت گزارنا ہے اور پھر واپس چلے جانا۔ تو اہل یہود یا شریعت کے ماننے والے پردیسیوں کے ساتھ بڑی محبت جو ہے وہ کرتے تھے۔ اگر کوئی ان کے ہاں چلا جاتا تھا تو اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک جو ہے ہوتا تھا، اور کیا نہیں ہوتا تھا؟ ظلم نہیں ہوتا۔ یہ آ گیا تو انہوں نے مار دو تھا دے۔ پردیسی پر ظلم نہ کرنا۔ پھر آپ پڑھیں استثناء 24 باب اس کی 14ویں آیت کے اندر، محتاج خادم پر ظلم نہ کرنا۔ یعنی جو خدا کے لوگ ہیں، خدمت گزار لوگ ہیں، ان پر بھی کیا نہ کرنا؟ ظلم نہ کرنا۔ امثال 14واں باب 31ویں آیت کو پڑھیں، کسی مسکین پر ظلم نہ کرنا۔ امثال 22 باب اور اس کی 22 آیت کو آپ پڑھیں، کسی مصیبت زدہ پر ظلم نہ۔ پہلے ایک شخص مصیبت ہے اور اوپر سے اوپر ایک اتیاچار کیا جائے تو بائبل اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ وہ پہلے مصیبت ہے، کوئی بیماری میں ہے، کسی اور مشکل میں پڑا ہوا ہے تو اس پر ایک اور مصیبت ڈال دیں۔ کسی مصیبت زدہ پر تو ظلم نہ کرنا۔ امثال 22 باب 22 میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یرمیہ 7 باب 6 آیت کے اندر اور یرمیہ 22 باب 3 آیت کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی بیوہ پر بھی ظلم نہیں کرنا۔ لوگ بیوہ تے بھی ظلم کر چھڑ دینا ہے جی، کوئی لحاظ نہیں رکھتے۔ لیکن یسایہ میں لکھا ہے کہ خدا بیووں اور یتیموں کا کیا ہے؟ داد رس ہے، ان کی سننے والا ہے۔ اور جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے سرچ کی ہے، جانا ہے کہ اگر سب سے زیادہ تیزی سے دعا جو سنی جاتی ہے وہ کسی یتیم کی دعا ہے، وہ کسی بیوہ کی کیا ہے؟ دعا جڑی بڑی جلدی سنی جاتی۔ اور اس لیے استثناء کتاب میں منع کیا گیا ہے کہ تو کسی بیوہ کے بیٹے کو دکھ جو ہے وہ نہ دینا۔ اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو خدا کہتا ہے میں اس کی دعا کو کیا کر لوں گا؟ سن لوں گا۔ تو کسی بیوہ پر کیا نہیں کرنا؟ ظلم نہ کرنا۔ عبیدیہ 1 باب 10 آیت کو پڑھیں، بھائی پر ظلم نہ کرنا۔ اسرائیلی یعقوب کا گھرانہ آپس میں کیا تھے؟ بھائی بھائی تھے، تو بھائی کا بھائی پر بھی جو ہے وہ ظلم کرنا شریعت میں کیا ہے؟ منع ہے۔ زکریا 7 باب 10 آیت کے اندر پڑھیں، یتیم پر ظلم نہ کرنا۔ یتیم پر ظلم نہ کرنا۔ لوگ
بیویوں پر ظلم کرتے ہیں تو نوٹ فرما والے ملاکی 2 باب 16ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا بیوی پر ظلم نہ کرنا. بندہ سمجھتا میں حکمران ہاں تو میں جو مرضی کرا مینوں کنے پوچھنا, میری کنے پوچھتا سن. لیکن یاد رہے بائبل کا خدا آپ کے اس کام کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. ملاکی 2 باب 16ویں آیت پڑھیں تو وہاں لکھا تو بیوی پر ظلم نہیں کرنا. پھر زکریا 7 باب 10 آیت میں پڑھیں تو مسافر پر ظلم نہ کرنا. کوئی مسافر گزر رہا ہے, راہداری آپ سے چاہتا ہے, انہوں جان دے تو کسی مسافر پر ظلم نہ کرنا, چلا جائے گا. لوکا 3:14 میں کسی پر بھی ظلم نہ کرنا, یا اس میں غائب میں ہے لکھا نہیں کس پر, لیکن لفظ ہے کسی پر بھی ظلم نہ کرنا. اعمال 7 باب 27 آیت کے اندر پڑھے تو لکھا ہے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا. آپ کا ہمسایہ بھی جو ہے بائبل مقدس کہتی ہے تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر. بڑا حکم کون سا ہے؟ یہی ہے نا. جہاں خدا سے محبت رکھنی ہے وہی خدا نے کہا تو نے اپنے پڑوسی سے بھی کیا کرنی ہے؟ محبت کرنی ہے. اور شریعت بیان کرتی ہے کہ تو نے اپنے پڑوسی پر ظلم نہیں. کوئی پروپوگنڈا کوئی منصوبہ نہیں بنا کے بیانا جی کس طرح میں حساب کتاب لینا. کوئی نہیں دیکھ رہا تو کون دیکھ رہا ہے؟ آسمان کا خدا دیکھ رہا ہے. اعمال 7 باب 27 میں پڑھیں گے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا, پڑھ سکتے ہیں آپ گھر میں. پھر آخر میں کسی غریب پر بھی ظلم نہ کرنا. بہتا برا حال غریب کا ہی ہوں. پہلے غریب غربت کا ماریا اتو ایک اور ظلم ہو جائے. لیکن بائبل کہتی تو نے اس کا خیال رکھنا ہے. زبور 40 آپ پڑھیں تو لکھا مبارک ہے وہ شخص جو غریب کا کیا رکھے, خیال رکھے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس پر ظلم کر دیں بلکہ اس کا کیا رکھنا ہے؟ خیال رکھنا ہے. اور یہ یسایہ 58 باب میں جو بڑا مسئلہ تھا لوگوں کا وہ یہی تھا کہ سب کچھ تو وہ کر رہے تھے لیکن ظلم کی زنجیریں توڑنے کے لیے تیار نہیں, ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے, مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اس لیے یہ بھی کہہ رہا میں ظالم نہیں ہوں, میں ظالم نہیں. لیکن یسایہ 58 باب میں جو مسئلہ تھا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کیا نہیں تھے, لوگ تیار نہیں تھے. آج بھی تیار ہے کوئی؟ جتھے ظلم ہو رہا لوگ کہتے انہوں دا مسئلہ ساڈا مسئلہ نہیں. چرچاں دی گل کر لو, چرچ دے خلاف کہیں نہیں جی انہوں دے چرچ دا مسئلہ ساڈا مسئلہ نہیں. جنگاں دا بھی دیکھ لو, وہ کہیں کہ یوکرین تے رشیا دی جنگ ہے باقیاں دی جنگ نہیں. تو دیکھیں یہی سے مسئلے کیا ہو جاتے ہیں, پھر شروع ہو جاتے ہیں جب سب کو چپی لگ جاتی ہے بڑے سے لے کر چھوٹے تک, اور کوئی بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کیا نہیں ہوتا, کیا چپی لگ جاتی نا سارے. ہاں جی چپ ہو جاتے سارے. تو یہی چیز خدا یسایہ کے وسیلہ کہہ رہے تم اپنی جانوں کو دکھ تو دے رہے ہو روزہ رکھ کر, بہت اچھا کر رہے ہو, لیکن یہ کام جو میں خدا کہتا چاہتا ہوں ظلم کے خلاف بھی آواز اٹھاؤ, ظالم کے مخالف بھی کھڑے ہو, اس کو کوئی روکو. اس کام کے لیے یسایہ کے لوگ کیا نہیں تھے؟ تیار نہیں تھے. تو اس لیے خدا کہتا ہے اسی وجہ سے خدا جو ہے وہ تمہارے روزہ پر کیا نہیں کرتا؟ نگاہ نہیں کرتا. ایندہ کی تو کام تسی کر دے, نہیں کھاندے نہیں پیندے نہیں چکھدے, روزہ ہے بہت اچھی گل, لیکن باقی کام جڑے وہ کری جا رہے ہیں وہ جو آپ جو خدا کو پسند ہے وہ آپ کام کر نہیں رہے. اور یہی وجہ تھی کہ خدا کہہ رہا تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں, تمہارے ہاتھ ظلم سے پر ہیں, اور تم دعا کرتے ہو سنی نہیں جاتے, تم روزہ رکھتے ہو اور کوئی جواب جو ہے وہ آسمان سے نہ کوئی ہاں میں نہ کوئی نہ میں تمہیں آتا, کیونکہ تم ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کیا نہیں ہو؟ تیار نہیں. خدا چاہتا تھا کہ ظلم کی زنجیریں بھی جو ہے وہ توڑی جائیں, آپ توڑیں, اس کا ساتھ دیں خدا. اور خدا کی یہ چیز پسند ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ایسا ہو. اور ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں ظالم نہیں ہوں. کتنی اچھی یہ اپنی خوبی جو ہے وہ خود ہی بیان کر رہا ہے,
اور ظالم ہونا دیکھے کتنا خطرناک جو ہے وہ بات ہے. اور ظالم جانتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے, جہنم کے اندر جانا ہے. کیونکہ پولس رسول جب کرنتھیوس کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے ظالم لوگ بھی جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. ظلم کرنے والے دوسروں پر, یا یہ جو ایک لسٹ میں نے بیان کی ہے, ان میں سے کسی پر بھی کوئی اگر ظلم ہو رہا ہے یا کر رہا ہے اور ہم اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے, مل کر کام نہیں کرتے, تو وہ بات بھی پھر خدا کو پسند نہیں آتی. تم روزہ رکھتے ہو لیکن جو چیز خدا چاہتا ہے وہ کر دے نہیں. کل شام بھی ایک عبادت میں مثال دی تھی, استثنا کی کتاب میں سے وہ مثال تھی. خدا نے کہا آپ جا رہے ہو رستہ میں, پنڈ جو گاؤں میں, اور آپ کو رستے میں کوئی گھونسلہ مل جائے, اس میں بچے ہوں, چڑیا بھی ہو, تو خدا بڑی ان کو ایک اچھی بات بیان کرتا ہے کہ آپ بچوں کو تو لے لیں لیکن اس کی ماں کو چھوڑ دیں. اس کی ماں کو کیا کر دیں, چھوڑ دیں. اگر کوئی روزہ بھی رکھے اور یہ کام ہو جا رہا ہو اور وہ ماں کو بھی لے لے, چڑیا کو بھی لے لے, تو اس نے کیا کر دیا ہے, ظلم کر دیتا ہے. بھی خدا نے کہا تھا ماں کو چھوڑ دینا ہے, بچے تو لے لے, گر گئے ہیں گھونسلے سے, لیکن اس کی ماں کو چھوڑ دینا ہے. اور اگر کوئی روزہ بھی رکھے, نہ کھائے نہ پیے, لیکن یہ جو بات شریعت کہہ رہی نیکی کی, اس کے اپوزٹ کام کرے, تو کیا یہ بات خدا کو پسند آئے گی؟ یہ تو آپ نے روزہ رکھ کر ایک اور گناہ جو ہے وہ کر دیا. اس لیے خدا کہتا ہے ظلم کی زنجیریں کیا کی جائیں, توڑی جائیں. خدا کہتا ہے میرا روزہ یا آپ کا روزہ یہ ہے کہ ظلم کی زنجیریں توڑیے, ظالم کے خلاف آواز کیا کی جائے, بلند کی جائے, چپی نہ لگ جائے سارے کہ سارے چپ ہو جائیں. آواز آپ کی بلند جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اہل یہود ہفتہ میں 2 بار کیا رکھتے تھے, روزہ جو ہے وہ رکھتے تھے. تو ہمیں کتنی بار روزہ رکھنے کی ضرورت ہے؟ 40 رکھ لو, ویری گڈ. ہمیں بھی جب جب ضرورت پڑے روزہ رکھنے کی کیا ہے, ضرورت ہے. یہ نہیں کہا یہ نیڈ نہیں ہے ہماری, یہ ہماری بھی کیا ہے, ضرورت ہے. کیونکہ مسیح نے بذات خود بھی 40 دن اور 40 رات روزہ میں کیا کیے ہیں, گزارے. کوئی یہ نہ کہہ استاد نے آپ تو رکھے نہیں, سانو بڑی تعلیم دینا سی روزے رکھ لو. تو یسوع مسیح نے خود بھی کیا رکھے ہیں, روزے رکھے. خدا یسوع مسیح نے نہ صرف روزے رکھے ہیں بلکہ یسوع مسیح نے ہیکل کا ٹیکس بھی ادا کیا ہے, اور جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو بھی دیا یا نہیں دیا. کل دو نہ کہتے آپ تو ٹیکس دینا کوئی نہیں, سانو بڑا کہتا ٹیکس دو. تو پترس کو کہا یا ایک شاگرد کو کہا کہ اس طرح تمہیں سکہ ملے گا وہ لینا, اپنا ٹیکس بھی ادا کر دینا, تو میرا بھی ٹیکس جڑا کی کر دینا ادا. جس کا مطلب یسوع مسیح شریعت کی باتوں پر کیا کرنے والے تھے, عمل کرنے والے. اور یہ شخص بھی عمل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں ہفتہ میں 2 بار کیا رکھتا ہوں, روزہ, اور اپنی آمدن پر کیا دیتا ہوں, واجب. اور کیا ہم اپنی آمدن پر دائیں یکی دیتے ہیں؟ ہم سنتے ہیں کلام لیکن کر دے اسی اپنی مرضی, کر دے اسی اپنی مرضی. لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ہم روزہ بھی رکھیں, ساتھ آمدن پر دائیں یکی بھی دیں, اور جو باتیں خدا چاہتا ہے کہ ظلم کی زنجیریں توڑی جائیں, تمہارا روزہ یہ ہے کہ ظلم کے خلاف بھی آواز کیا کی جائے, بلند کی جائے. تمہارا روزہ یہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو کیا کھلا دے, کھانا جو ہے وہ کھلا دے. تمہارا روزہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو اس کو کیا پہنا دے, کپڑے جو ہے وہ پہنا. تو یہ ساری نیکی کی کیا ہیں, باتیں ہیں. دور حاضرہ میں ہمیں کب روزہ رکھنا چاہیے؟ متی 9:14-15 میں, 1 کرنتھیوں 6:5 اور 7:5 اور اعمال 13:1-5 کے اندر مسیح کی تعلیم اور شاگردوں کی تعلیم یکساں ہے. مسیح بھی روزے رکھ رہا ہے تو مسیح کے بعد اس کے شاگرد بھی اس کی پیروی میں کیا رکھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے کہ نہیں رکھ رہے. پالس یسوع مسیح کا شاگرد تھا, اس نے کتنے دن کا روزہ رکھا ہے؟ اعمال 9 باب پڑھیں,
3 दिन तक उसने ना कुछ खाया ना पिया। तो कितने दिन उसने रोज़ा रखा? 3 दिन लगातार का वो रोज़ा में जो है वो रहा है। तो देखें, मसीह ने रोज़े रखे, शागिर्दों ने रोज़े रखे, तो आज कलीसिया को रोज़े रखने की ज़रूरत है या नहीं? कि कोई नहीं, सानू भी रोज़े रखने की है जी ज़रूरत है। आज हम इसी बात को जानेंगे कि कब हमें रोज़ा जो है वो रखना चाहिए। पहली बात, इंसान को उस वक्त रोज़ा रख लेना चाहिए या रखना चाहिए जब उसको खुदा की तरफ से कोई तंबीह या नसीहत हो रही हो। कब रोज़ा रखना चाहिए? जब कोई नसीहत या तंबीह कहते हैं डांट डपट। मिसाल के तौर पर दाऊद बादशाह था, बादशाह को किन्ने रोकना है? बादशाह जो मर्जी करे, करते थे ना मर्जी अपनी, लेकिन खुदा रोकने वाला था, क्योंकि जुल्म के खिलाफ अगर खुदा कहता है आवाज़ उठाई जाए तो खुदा खुद भी उसका एक्शन जो है वो लेता है, उसके हाथ को रोकता है ताकि और अगे बढ़ के कोई और खराबी ना कर दे। दाऊद ने गुनाह किया, अब खुदा नहीं चाहता ये आगे बढ़े और एक और गुनाह कर दे। खुदा उसको तंबीह करने के लिए, नसीहत करने के लिए अपने बंदा नातन पर वो बातें ज़ाहिर करता है कि इसराइल के बादशाह दाऊद ने ये गुनाह किए हैं। अब वो सारी बातें दाऊद जानता था, दाऊद के अलावा कोई और नहीं जानता था, दूसरा शख्स कि जानता था, कोई भी नहीं जानता था उसके प्लानिंग को, मंसूबा, क्योंकि मास्टरमाइंड दाऊद था। लेकिन नातन पर वो बातें किसने ज़ाहिर कर दी थी? खुदा ने। और अब नातन को खुदा भेज रहा था जा दाऊद के पास और उसको कहा असराइल चंगी गल नहीं, असराइल दे बादशाह सलामत, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ नहीं, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ इसराइल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਦਫਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ है जी। लेकिन नातन खुदा की तरफ से था, लेकिन जब उसने बताया कि ये काम खुदा ने मुझ पर ज़ाहिर किया, मैंने तुझसे की है, उस तंबीह, उस नसीहत के करने से दाऊद कांप गया, डर गया और उसने अपने गुनाह को क्या कर लिया? मान। यह दाऊद की बहुत बड़ी खूबी है। हर एक चीज़, हर कोई गुनाह करके छुपाने की कोशिश करता है कि छुप जाए। आदम ने गुनाह किया, छुपाने की कोशिश की, अपने आप छुपा सका, मान लेना शायद उधर माफ़ी हो जाती, लेकिन नहीं मन्या। लेकिन दाऊद को जब ये तंबीह हो रही थी, नसीहत हो रही, वो मान गया, हाँ वो मैं ही बादशाह हूँ जिसने इसराइल में ये काम जो है वो किया। और क्या काम किया था? हत्ती ओरिया का कत्ल करवा दिया। मास्टरमाइंड ये सी। और पीछे क्या राज था मरवाने का? ये मर जाएगा और इसकी बीवी मैं ना पलाना, है जी। ऐ जुल्म सी, खुदा नहीं चाहता है और अगे बढ़ जाए, इसलिए खुदा ने इसको रोका, नातन को भेजा, आगाह कर, इसको नसीहत कर, इसको तंबीह कर, यह काम ठीक नहीं। और इस नसीहत के आप पढ़ सकते हैं 2 सैमुएल 12वें बाब के अंदर इस सारे वाक़या को। तो लिखा उस वक्त बादशाह ने 7 दिन का क्या रखा है? रोज़ा रखा। कब रोज़ा रखना चाहिए? जब खुदा की तरफ से हमें क्या हो रही हो, डांट डपट हो रही हो, कोई नसीहत कोई हमें कर रहा है कि यह काम ठीक नहीं तुसी कर रहे, नहीं खुदा की मर्जी के खिलाफ काम में जा रहा है, तब हमें रोज़ा रख लेने की क्या है? ज़रूरत है। और दाऊद ने उस वक्त क्या रख लिया है? क्या रख लिया जी? रोज़ा रख लिया। शाबाश। एक और बात, जब हमारी अदालत हो रही हो खुदा की तरफ से, तब भी हमें रोज़ा जो है वो रख लेना चाहिए। अदालत करने वाला कौन है? खुदा ही है ना, जो जुल्म के खिलाफ क्या उठाता है? वह बाकी तो सारे चुप लग जाती है, लेकिन खुदा जुल्म को क्या करता है? देखता। उसने मिस्र के अंदर होने वाले जुल्म को, पाप को क्या किया था? देखा था। तो जब अदालत हो रही हो, पहला सलातीन 21 बाब और उसकी 27वीं आयत के अंदर आप अखयब बादशाह के रोज़ा के तल को पढ़ सकते हैं, ये देख सकते हैं कि खुदा उसकी क्या कर रहा था? अदालत कर रहा। ये भी बादशाह था अखयब, और एलिया को खुदा ने भेजा था कि इसके ख़िलाफ़ क्या करे? नबूवत करे, क्योंकि ये अपनी बीवी की प्लानिंग पर बहुत चलता है और बीवी की गल बड़ी मानता है। और बीवी कैसी थी? इजबल थी, मकार, शरारती औरत, ये गल्लां मानदा बहुती, तो खुदा की गल मानदा कोई नहीं। जिहड़ी गल इजबल कह रहे तो बस वो उत्ते पक्का,
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ है। और यही सबब था कि ये खुदा को पसंद नहीं आ रहा था इसका ये अमल। हालांकि इसकी बड़ी जिम्मेदारी थी बादशाह होते हुए ये इसराइल में ऐसी बुराइयों को रोकता। बादशाह का अख्तियार कोई छोटा होता कि बड़ा होता? बहुत बड़ा अख्तियार होता बादशाह। बादशाह जो चाहे कर सकता है। अब मिसाल के तौर पर सौल को देखें, सौल जब बादशाह बना तो उसे आते ही आर्डर जारी किया, जितने भी जादूगर हैं मेरी कौम के अंदर या राया के अंदर, सब के सर कलम कर दी। सर कलम हो गए या नहीं हो गए, इख्तियार से ना। कोई बचा? कोई नहीं बचा, लेकिन एक बच गई थी ऐन दौर की। और हो सकता है उसने इलाका छोड़ दिया, को पनाह किसी और महाजर बन गई हो, एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर गई, बच गई। लेकिन जितने भी उसके अंदर थे बादशाह ने सबको क्या कर दिया था? किल कर। अखयब को क्या करना चाहिए था? इन जादूगरों के खिलाफ, इन बुत परस्तों के खिलाफ, इन बाल के पुजारियों के खिलाफ, क्या ये बात खुदा को पसंद थी कि ये बुत परस्ती में पड़ जाए सारा इसराइल? इसको रोकना चाहिए था उनको, लेकिन इसने नहीं रोका। बहुत ही गल्ला मानता है अपनी बुढ़ी दियां, और जो बात बुढ़ी इसकी बीवी कह देती उसको बड़ी ये अहमियत देता था। और यही वजह थी कि वो बातें खुदा की मर्जी के खिलाफ जाती थी और खुदा को पसंद नहीं आती थी। अब नबूत जो खुदा का बंदा था, छोटा सा 2-3 मरले का प्लाट होना है, और इतना बड़ा ये बादशाह है, इतनी इसके पास जगह है, वो जगह छड़ के निगाह कितने आ गई है जी? नबूत के प्लाट देते। बस ऐ मिलना चाहिए, बस ऐ किसी तरह हासिल हो जाए। और उसको हासिल करने के लिए नबूत रुकावट थी। नबूत का कत्ल करवाया इसने, किसी का जुल्म किया। अच्छी गल या बुरी गल? जुल्म तो जुल्म ही है ना। और रोज़ा की भी मुरादी करा दी, झूठे गवाह भी खड़े कर दिए इजबल ने कि, और सारा पलंदा बना दिया। और ये बात खुदा तक जो है वो पहुँच गई। खुदा ने एलिया को भेजा कि इनके खिलाफ क्या करे, नबूवत, अखयब के खिलाफ, इजबल के खिलाफ, इसके घराने के खिलाफ। और जो नबूवतें प्रोफेसियाँ एलिया नबी ने की, सेम खुदा ने उसी तरह उनको क्या किया? पूरा किया। एलिया के वसीला खुदा ने कहा तूने नबूत को कत्ल कराया और उसके लहू को कुत्तों ने चाटा है, तेरा भी इजबल लहू जो है वो कुत्ते ही चाटेंगे। लबनी भी नहीं तेरी लाश, कब्र भी नहीं लबनी। तो देखिए अब खुदा की तरफ से भी बला एक नाज़िल होने वाली थी। खुदा ने कह दिया था कि एलिया अखयब की अदालत हो रही थी, और खुदा ने कह दिया था कि मैं तुझ पर एक बड़ी बला क्या कर दूंगा? नाज़िल कर दूंगा। तब अखयब ने उस बला को टालने के लिए कि ये टल जाए, तौबा की, रोज़ा रखा, और खुदा के हुजूर औंधे मुंह लेट गया टाट में। इसने अपने आप को टाट में सी लिया कि ताकि ये बला, ये मुसीबत, ये परेशानी क्या हो जाए, टल जाए। तब उसने क्या रखा है? रोज़ा जो है वो रखा है। देखिए ये बड़े मुश्किल हालात पेश आ गए थे इसके साथ, बड़ा कड़ा वक्त आ गया था। तब जाके इसको समझ आई कि अब वो वक्त है, हालात बेहतर हो जाए, नॉर्मल हो जाए, मुझे रोज़ा जो है वो रख लेना चाहिए। और इसने अपने आप को टाट में सी लिया और रोज़ा जो है वो रखा। अज़रा 8 बाब 21 आयत में पढ़ें तो ज़रूरत के वक्त हम क्या रख सकते हैं? रोज़ा जो है वो रख सकते हैं। यहाँ पर जो बड़ी ज़रूरत पड़ गई अज़रा काहन के वक्त में, बाल बच्चों और माल के लिए सीधी राह तलब करने की ज़रूरत थी कि किस समत में हम जाएं, किस समत में ना जाएं। दुश्मन ने सब कुछ तहस कर दिया था, तबाह बर्बाद कर दिया था। और अब बच्चों की भलाई के लिए, इनके मुस्तकबिल के लिए, बेहतरी के लिए खुदा से रहनुमाई जो है वो मांगी जा रही है। तो खुदा से रहनुमाई जब हमने मांगना हो ऐसे मसाइल, ऐसे हालात में, उस वक्त भी हमें रोज़ा रख लेने की क्या है? ज़रूरत है। आस्तर 4 बाब में आप पढ़े, किसी खतरे के पेश नज़र, कोई भी ख़तरा अचानक आ जाए, मंडलाने लगे हम पर, तब भी खुदा के लोगों को क्या रख लेना चाहिए?
روزہ جو ہے وہ رکھ لینا چاہیے. حمان کی سوچ بری تھی, انہوں نے کہا سلام نہیں کر دے مینوں یہودی, میں اتنے بڑے منصب پر ہوں, عہدے پر ہوں, یہ میری ریسپیکٹ نہیں کرتے. لہٰذا اس نے ایک بری پلان سوچی کہ جتنے بھی یہودی ہیں ان سب کو میں کیا کروا دوں, قتل کروا. اچھی سوچ تھی اس کی یا بری؟ کتنی بری سوچ تھی, کتنی گھٹیا اس کی کیا تھی سوچ تھی. تو جو خدا اوپر سے نگاہ کرتا کیا وہ سوچوں کو نہیں پڑھ سکتا؟ بائبل کا خدا تو دلوں کو جانچنے والا خدا, کوئی بھی گناہ جو ہے اس کے آگے چھپ جو ہے وہ نہیں سکتا. کیا ہمارے دماغ میں چل رہا ہے یہ خدا کو کیا ہے پتہ. کیا حمان کے دماغ میں چل رہا تھا وہ کس کو پتہ تھا؟ خدا کو پتہ. تو کس کی سوچ کو برکت دیتا ہے خدا, اچھی سوچ کو یا بری سوچ کو؟ اچھی سوچ کو برکت ملتی ہے, تو بری سوچ کو تو خدا پسند نہیں کرتا. متی کی انجیل میں اگر یہ آپ کے دل سے نکلتے برے منصوبے برے خیالات تو یہ تو آپ کو ناپاک کر دیں گے. آپ کو کیا کر دیں گے؟ ناپاک کر دیں گے. اور جب کوئی شخص ناپاک ہو جائے بری سوچ کی وجہ سے, تو مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کوئی بھی ناپاک چیز جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہی نہیں ہو سکتی. تو پھر سوچ میں بدلاؤ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ ورنہ مثال حکمت سے سلیمان جس کے پاس بڑی حکمت تھی وہ کہتا ہے جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں گرے گا. اے سلیمان دی حکمت دیا گلاں اس نے اپنی طرف نہیں کہہ دیا. اب دیکھو کئی سال پہلے اس نے یہ بات کہی ہے کہ جو کوئی کسی کے لیے گڑھا کھودے گا وہ اس میں خود ہی کیا ہے جی گرے گا. اب کتنے فٹ لمبی سلیب اس نے بنائی تھی مردگی کے لیے, جس پر مردگی کو اس نے چڑھانے کا سوچ رکھا تھا, کتنے فٹ لمبی تھی جی؟ کوئی 50 فٹ لمبی وہ کیا تھی سلیب, بہت بڑی سلیب بنائی رکھی. اس پر مردگی کو کہنا میں چڑھا ہے اور میں نے بدلہ لینا ہے, یہ میں نے سلام نہیں کرتا, یہ میری عزت نہیں کرتا. چھوٹی سی گل سی ایویں کڈا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیتا. حالانکہ بات چیت سے مذاکرہ سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا. تو دیکھیں خطرے کے پیش نظر, اب یہ بہت بڑا خطرہ تھا, بادشاہ کی طرف سے فرمان, سب کچھ اندر کھاتے انہوں نے کروا لیا اس کام, پرچے ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, دستخط بادشاہ کے ہو گئے, مہر ہو گئی تھی, کوئی اس کو روک نہیں سکتا تھا. اب تو فرمان جاری ہو چکا تھا جتنے بھی یہودی قتل کر دو. لیکن خطرے کے پیش نظر حالات بدلے, حالات کے اندر چینجنگ آئی ہے. تو کیسے خدا کی بندی آستر نے اور اس کی قوم نے کیا رکھا ہے؟ روزہ رکھا. ورنہ سارے یہودی مر جانے سے کہ مر جانے. آج بھی دیکھیں پوری دنیا یہودیوں کو مٹانے کے چکروں میں ہے. انہاں تو بڑے تانگنے لوگ ہیں جی, کسی طرح انہاں کو جان چڑھائی. وہ ان کو دشمن سمجھتے ہیں, وہ ان کو فسادی جو ہے وہ سمجھتے ہیں. لیکن دنیا میں اگر کوئی برکت ہے, امن ہے, تو خدا کے لوگوں کی ہی وجہ سے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ اٹھا لیے جائیں گے, یہ ختم ہو جائیں گے, تو امن بھی دنیا سے کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. تو لوگ ان کو مٹانے کے لیے پتہ نہیں کس طرح کے مزائل, کس طرح کی ٹیکنالوجیاں بنا رہے ہیں, لیکن کوئی اسی کی بھی سوچ اچھی جو ہے وہ نہیں کہ اچھی ہے. حمان کی بھی اچھی نہیں تھی. تو آج کے دور میں جو ممالک ٹیکنالوجیاں بنا رہے ہیں, ویپن بنا رہے ہیں, خطرناک برے منصوبے ہیں نا جی, کوئی اچھا تو نہیں. تو اگر حمان کو پسند نہیں کیا خدا نے, تو کیا آج کے دور کے برے منصوبے بنانے والوں کو خدا پسند کر لے گا؟ نہیں کرے گا. اگر اس وقت ایسا نہیں ہونے دے گا, کیا خدا آج ایسا ہونے دے گا؟ آج بھی ایسا نہیں ہونے. تو خطرے کے پیش نظر ہمیں روزہ رکھ لینے کی کیا ہے ضرورت ہے, تاکہ وہ خطرہ کیا ہو جائے؟ ٹل جائے. اگر آستر نہ رکھتی, اگر اس وقت کے اس دور کے لوگ یہ روزہ نہ رکھتے, تو یہ کام بڑا ہی خطرناک ہو سکتا تھا. تو کب ہمیں روزہ رکھنا چاہیے؟ جب خدا کی طرف سے تنبیہ یا نصیحت ہو رہی ہو. کب ہمیں روزہ رکھنا چاہیے؟ جب عدالت ہو رہی ہو. کب ہمیں روزہ رکھنا چاہیے؟ جب ہمیں آپ عذرا کاہن کی طرح اپنے بال بچوں کے لیے, مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کی کیا ہو ضرورت ہو. اور کسی بھی خطرے کے پیش نظر ہمیں روزہ رکھ لینا چاہیے. پاکستان چ رہندے کنوں خطرہ نہیں ہے؟ کیوں؟ سارے خطرہ. کسی بھی وقت اس خطرے کی زد میں ہم آ سکتے ہیں, نہیں آ سکتے. ورنہ واقعات ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں
جو ہوتے ہیں جی. تو خطرے کے پیش نظر ہمیں روزہ رکھنے کی کیا ہے ضرورت ہے, تاکہ ایسی سوچ کا کیا ہو جائے, خاتمہ جو ہے وہ ہو جائے. خدمت کا آغاز کرتے وقت یا روحانی جنگ کے پیش نظر بھی ہمیں روزہ رکھ لینے کی کیا ہے ضرورت ہے. بغیر خدمت روزے کے نہ شروع کریں, خدمت سے اپنے روزوں کو کیا لیں, سٹارٹ لیں. متی 4 باب پڑھیں. خداوند یسوع نے جب خدمت کا آغاز کرنا تھا, منادی کرنا تھی لوگوں میں جا کر, اس سے پہلے کہ یسوع مسیح منادی کا آغاز کرتے پہلے کیا رکھا ہے, اور روزے رکھے. کتنے روزے رکھے ہیں یسوع مسیح نے؟ 40 روزے رکھے. شاباش, تالیاں بجاؤ. خدمت کا آغاز کرنے سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے کیا رکھے ہیں, روزے رکھے. تو اس کا مطلب اگر آج ہم نے کسی چیز کا سٹینڈ لینا ہے, آغاز کرنا ہے, کوئی کاروبار شروع کرنا ہے, کوئی دکان چلانی ہے, کوئی بیوٹی پارلر چلانا ہے, کوئی سلائی کا کام شروع کرنا ہے, کوئی اکیڈمی کھولنی میوزک, تو آغاز کیسے ہونا چاہیے؟ یہ نہیں بات کھول لو فٹافٹ کھول لو. روزے رکھنے چاہیے تاکہ جو کام خداوند ہم کرنے والے ہیں یہ تیری نظر میں بھی کیا ہو, مقبول ہو, اور اس سے جو آمدن ہوگی اس کا 10واں حصہ میں کہہ دو, کریت پلا اپنی مرضی نہ دیو نا, کہہ دو اس کا 10واں حصہ اپنی آمدن کا میں تجھے دوں گا. کیونکہ یہ یہودی کہتا ہے میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی آمدن پر کیا دیتا ہوں. اگر یہ دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہے موسیٰ کی گدی پر بیٹھنے والے یا اس کے پیروکار, تو کیا مسیح کے پیروکار نہیں کہہ سکتے؟ مسیح کے پیروکار کو بھی کہنا چاہیے کہ ہم بھی ظلم سے باز آئیں گے, ظلم کے خلاف چپی نہیں سادیں گے. چپی لگ جاتی نہیں, بلکہ جو خداوند تو چاہتا ہے کہ ظلم کی زنجیریں توڑی جائیں اس کی طرف جو ہے وہ آئیں گے, تاکہ ہماری بات عالم بالا تک کیا ہے سنائی دے. خداوند آپ سب کو بخشے.